مسئلہ یہاں ہے کہ گناہ ہوا ہے اور پھر توبہ کی توفیق نہیں۔ بڑا عجیب قسم کا دور چل رہا ہے، فتنوں سے بھرپور دور چل رہا ہے۔ ہر بندے کا الگ مزاج، الگ انداز، ہر کہنے والے کی الگ فلسفی بنتی جا رہی ہے۔ شیطان نے جو قرآن مجید کے اندر جو واقعہ ذکر ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا تھا، قال فخرج منها فإنك رجیم وإن عليك لعنتی إلی یوم الدین، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے، اللہ کا حکم آیا اور ہمیشہ کے لیے لعنتی بنا دیا گیا شیطان کو۔ تو شیطان نے آگے اللہ تعالیٰ کو پلٹ کر کہا قال فبعزتک، شیطان نے کہا فبعزتک، اللہ مجھے آپ کی عزت کی قسم۔ کس لیے اس نے قسم کھائی؟ اب وجہ سنیے گا، قرآن کی آیت ہے، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اللہ مجھے آپ کی عزت کی قسم میں آپ کے بندوں کو اغوا کروں گا۔ اغوا کیا چیز ہوتی ہے؟ یہاں تو تھوڑی سی بات کو سمجھیے گا۔ اغوا بندہ تب ہوتا ہے کہ جس وقت اس کے پاس احساسات بھی ہوتے ہیں، جذبات بھی ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کو اپنا گول اور ٹارگٹ معلوم نہیں ہوتا، اس کو رستہ معلوم نہیں ہوتا، وہ ایک سمت میں بھی چل رہا ہے، سفر بھی طے ہو رہا ہے، لیکن وہ کس طرف لیڈ کر رہا ہے اس کو وہ سفر یہ معلوم نہیں ہوتا۔ یہ اغوا کی ڈیفینیشن۔ تو شیطان نے اللہ تعالیٰ کو کہا تھا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اللہ مجھے آپ کی عزت کی قسم میں ان کو اغوا کروں گا۔ اب آپ ایک نظر دیکھیں، ایک نظر دوڑائیں اپنے آس پاس کے معاشرے کے اندر، اس قدر پریشانیاں، اس قدر مصائب، اس قدر نیگیٹیوٹی لوگوں کے اندر بھری جا چکی ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس ہوئے ہوئے، لوگوں کو اس چیز کے اوپر بھی یقین نہیں ہے کہ میرا اللہ میرے لیے کون سے فیصلے فرما رہا ہے، یا کہاں میرے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر میرے اوپر اس وقت کچھ مصائب ڈالیں تو اس کے پیچھے میرے اللہ کی کتنی بڑی حکمت ہے۔ اگر اس وقت میں کسی پریشانی کے اندر ہوں تو اس میں میرے اللہ کی کتنی بڑی حکمت ہے۔ آپ یہ نوٹ کریں، تاریخ اٹھائیں، قرآن مجید پڑھیں، احادیث پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کو ایک اچھا خاصا وقت دیا ہے۔ فرعون کو دیکھیں، سلطنت جمانے دی، اس کو چلنے دیا اس کو۔ نمرود کو دیکھیں، کیا اس کو بادشاہت نہیں ملی تھی؟ بالکل ملی تھی۔ شداد کی جنت، کیا جنت نہیں بنانے دی تھی؟ اس کو بنانے دی تھی۔ اللہ موقع دیتے ہیں، رسی ڈھیلی کر دیتے ہیں، لیکن جہاں اپنوں کی باری آتی ہے نا، جہاں اللہ کے محبوب لوگوں کی باری آتی ہے، جہاں حضرت ابراہیم کی باری آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک اتنی بڑی عمر میں 86 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دیتے ہیں۔ 86 سال تک اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام، ان کے اوپر بیماری آ جاتی ہے، ان کی اولاد، جتنے بیٹے ان کے تھے ان سب پہ موت آ جاتی ہے، ان کا جو مال و دولت جو اجڑ تھا سارا، بکریوں کا، بھیڑ بکریاں تھیں، ان سب پہ موت آ جاتی ہے اور ان پہ بیماری آ جاتی ہے، جنگل میں چلے جاتے ہیں، جنگل کے اندر ایک عرصے تک بیمار رہتے ہیں۔ پھر قرآن یہ بتاتا ہے کہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ جہاں اللہ کے محبوب کی بات آتی ہے، جہاں اللہ کے پسندیدہ لوگوں کی بات آتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کے قریب ترین لوگوں کی بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین لوگوں کی بات آتی ہے، وہاں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ لوگ تکالیف اور مصائب سے زیادہ گزرے ہیں۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی بات آتی ہے، آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رسیاں کھول دی ہیں، ظالم کے لیے۔ کیا آج کے دور کے اندر ظلم ختم ہو گئے؟ کیا لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہونا بند ہو گئی ہیں؟ کیا 2 نمبر طریقوں سے جا کے اپنے کام کروا لینا، یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں؟ کیا جھوٹ بولنا یہ ختم ہو گیا ہے؟ یہ ساری چیزیں چلتی جا رہی ہیں، اور یہ سارے گناہ کرواتا جا رہا ہے شیطان۔ اور خطرناک بات کون سی ہے؟ جو ایشو ہے، سب سے بڑا ایشو، گناہ ہر انسان سے ہوتے ہیں۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہوتا کہ جو یہ کہہ سکے میں دودھ کا دھلا ہوں اور مجھ سے کبھی گناہ نہیں ہوتا۔ جو یہ کہتے ہیں سب سے بڑا گناہ گار ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ شیطان گناہ تو کروا رہا ہے، لیکن لأغوینہم، یہ جو اغوا کیا ہوا ہے اس نے سٹریس دے کے، پریشانی دے کے، کیا کرتا ہے؟ ایک گناہ کی طرف لوگوں کو مائل کرتا ہے۔ جب وہ بندہ اس گناہ کی طرف چلا جاتا ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکتا ہے کہ کہیں یہ معافی نہ مانگ۔ میرے سامنے کا کیس ہے، ایک بندہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ مجھ سے XYZ کوئی گناہ ہو گیا ہے، تو مجھے اس کے بعد شرم آ رہی تھی اللہ تعالیٰ کے آگے نماز پڑھنے سے کہ میں اللہ کے سامنے کیسے جاؤں۔ پھر 4-5 مہینے ہو گئے اور میں نے نماز نہیں پڑھی، اور اب مجھے اس بات پہ شرمندگی ہے کہ میں نے 4-5 مہینے مجھے ہو گئے اور پھر میں نے نماز نہیں پڑھی، تو اب کس منہ سے اللہ کے سامنے کھڑا ہو؟ اب یہ دیکھیں کہ شیطان نے کتنا بڑا جال پھینک دیا۔ ایک تو گناہ کرائے، اوپر سے انسان کو اغوا کر دیا، اس نے بربادی کی طرف لے کے چلا گیا انسان کو۔
جبکہ اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، حدیث ہے کیا مطلب اس حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو انسان اگر دیکھے اور انسان سمجھنے کی نیت سے اور اپنے دل کی کھڑکیاں کھول کے یہ چیز دیکھے نا، تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر کبھی انسان اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس ہو۔ حدیث ہے کل بنی آدم خطاء، سارے کے سارے آدم کی اولاد جتنی بھی ہے سارے کے سارے گناہگار ہیں۔ اب آگے والے جو لفظ ہیں نا وہ بڑے حیران کر دینے والے لفظ ہیں۔ وہ خیر الخطائین، اس کا ترجمہ کروں نا کہ بہترین گناہگار، بیسٹ گناہگار۔ ایک گناہگار، بہترین گناہگار، اللہ تعالیٰ گناہگار اور بہترین۔ تو یہ حدیث مکمل اگر اس کو کیا جائے تو خیر الخطائین، بہترین گناہگار وہ ہیں التوابون، وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں۔ بہترین گناہگار وہ ہیں کہ جو گناہ جن سے ہو جاتا ہے، اس گناہ ہو جانے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں۔ مسئلہ یہاں ہے کہ گناہ ہوا ہے اور پھر توبہ کی توفیق نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میلا ہو چکا ہے اور اس کے اوپر شیطان نے اپنے جال ڈال دیے ہیں اور دل اغوا ہو چکا ہے۔ اس اپنے آپ کو اس خاص زمرے سے باہر نکال کے، اور بندہ اگر کبھی زندگی کے اندر ایسا معاملہ ہو جاتا ہے انسان سے، تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگ کے ہے۔ قرآن مجید کی تو آیات اتنی کمال کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے تو دروازے کھول کے رکھے ہوئے ہیں، صرف اللہ کے آگے جانے کی دیر ہے، اللہ کے دربار میں پیش ہونے کی دیر ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر حکم دیتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر، قل، بتائیے، کن کو بتاؤں؟ میرے بندوں کو بتائیے میرے پیغمبر۔ اللہ کیا بتاؤں؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، او میرے بندو، تم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے نا، گناہ کیے ہیں نا، معصیت میں چلے گئے ہو، اللہ کی نافرمانی کر دی تھی، نمازیں نہیں پڑھی تھی، گناہوں کے کاموں کے اندر مشغول ہو گئے تھے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے تھے، سارے گناہ کر دیے تھے نا۔ آؤ میری بات سنو، الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس کیوں ہوتے ہو؟ میں تو ہوں ہی بخشنے کے لیے، میں تو غفار ہوں، میں تو ستار العیوب ہوں، غفار الذنوب ہوں، میں تو رحمان ہوں، میں رحیم ہوں۔ ہمیشہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے یہی تو آپ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، یہی تو آپ اللہ کو واسطے دے رہے ہوتے ہیں اللہ کے ناموں کے کہ اللہ آپ رحمان بھی ہیں رحیم بھی۔ کیوں بھول گئے ہو میری رحمت؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہونا، میری رحمت کی طرف پیٹ کر کے دوڑ نہیں لگا دینا، بلکہ کیا سوچ کے آؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں ایک آدھ گناہ معاف نہیں کروں گا، دو چار گناہ معاف نہیں کروں گا، صدق دل کے ساتھ اپنے دل کو حاضر کر کے، اپنے دماغ کو حاضر کر کے، نیت صاف کر کے، ارادہ کر کے میرے سامنے آ کے ایک بار ایک آنسو نکال دو۔ آنسو نہیں نکال سکتے، اتنا دل آپ کے اوپر شیطان کا بوجھ آ چکا ہے، آنسو بھی نہیں نکل پا رہا، شرمندگی بھی نہیں ہو پا رہی پورے طریقے سے، تو اپنے دل کے اندر ندامت پیدا کر کے رونے جیسی شکل بنا لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی تو ذات اتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ تانا بھی نہیں دیا کرتے، جب اللہ معاف کرتے ہیں اللہ تانا بھی نہیں دیا کرتے۔ کیوں؟ قرآن مجید کے اندر آیت الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ جب انسان توبہ کرتا ہے اور یہ نیت کر لیتا ہے کہ میں آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ صرف اس کے گناہ معاف نہیں کرتے بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، اور اس بات کا علم فرشتوں کو بھی نہیں ہونے